أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الانعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل کے درس تک سورۃ الاعراف جو کہ سورہ نمبر 7 تھی وہ کمپلیٹ، اس کا ترجمہ اور تفسیر مختلف دروس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور اجازت سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی رب کائنات کی توفیق اور اجازت سے سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے پچھلے زمانوں میں نیکیاں ہمارے ذریعے سے تو نے مکمل کروائی ہے، رب العالمین اس صورت کو بھی اور کلام پاک کے ترجمے اور تفسیر کو بھی لوگوں کے سامنے مکمل پیش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو کچھ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس پر مجھے اور پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الانعام یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ امام عطا، امام اکرمہ اور امام عوفی، جیسا کہ تفسیر الدر المنصور اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں ائمہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ تینوں ائمہ رحمہم اللہ، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہ صورت یعنی سورۃ الانعام مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر در المنصور اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس صورت کو الوداع کہنے کے لیے 70,000 فرشتے آئے تھے۔ تو یہ بڑی اہم ترین صورت ہے، مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور عقیدے کی بات کی ہے، وہیں آخرت کے تعلق سے بھی مضبوط دلائل پیش کی ہیں، اور وہیں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یعنی مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار نصیحتیں رکھی۔ مکی صورت کو کبھی بھی یہ نہ سمجھایا جائے کہ اس صورت کے اندر جو باتیں ہیں وہ مکہ والوں کے لیے نہیں، مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خاص طور سے جو مرکزی مضمون ہے وہ انسان کو عقیدے کی طرف بلایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مقام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، شریعت کی کیا حیثیت ہے ہماری زندگی کے اندر، اور آخرت جو کہ ہمارے لیے آخری ٹھکانہ ہے اور جہاں ہم کو تمام کاموں کا حساب دینا ہے جا کر کے، اس کے بارے میں فکر کرنا، اس کی طرف خصوصی طور پر ترغیب دیا جاتا ہے۔ اور چاہے جس زمانے کا انسان ہو اس کے لیے مکی صورتوں کے اندر بھی بہت ساری نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر آغاز میں ہی بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو دنیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی بھی بنائی اور تاریکی بھی بنائی۔ پورے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی بھی بنائی اور تاریکی بھی بنائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا اور جس نے روشنی اور تاریکی کو بنایا، اتنا تمام کرنے کے باوجود بھی جو کافر لوگ ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر اور ہمسر قرار دیتے ہیں۔ دراصل اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کو مخاطب کیا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی اور تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی پر مصیبت پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت سے اس کو بیڑا پار کر لگانے والا ہے، اور ہر طرح کی انسانی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔
ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. حالانکہ یہ مخاطب صرف وہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت جب نازل ہوتی ہے اس کا ایک حکم اگر خاص ہوتا ہے تو باقی اس کے جو معانی اور مفہوم ہوتے ہیں وہ پوری دنیا پر لاگو ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اگرچہ مکہ والوں کو مخاطب کیا ہے لیکن اس کے مخاطب تمام کے تمام انسان ہیں. اور آپ اس آیت کریم کے معنی اور مفہوم پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے مسلمان جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین سے پیدا کیا اور زمین سے ہی اس کی روزی روٹی کو جوڑ دیا ہے، وہ تمام کے تمام اس کے مخاطب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زمین سے تم کو پیدا کیا اور زمین سے ہی تمہاری ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر رہا ہے. کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کا بھی انتظام کیا، تاریکی کا بھی انتظام کیا، جو دونوں کے دونوں تمہارے لیے فائدہ مند ہے. گویا تمہاری تمام ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہا ہے. پھر تم لات، حبل، عزا، منات اور اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غوث بابا، پیر بابا، فلاں بابا، سلا بابا، ان لوگوں کے دربار میں جا کر کے کبھی روزی روٹی مانگتے ہو، کبھی اولاد مانگتے ہو، کبھی امتحان کی کامیابی مانگتے ہو، کبھی اپنے بزنس و کاروبار چمک جائے یہ مانگنے جاتے ہو، مختلف انداز میں جا کر کے ان کے آستانوں پہ جھکتے ہو. جب تمہاری پوری ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے مخلوقات کے سامنے تم کو جھکنے کی کیا ضرورت ہو گئی؟ یہ لات و منات، عزا، حبل اور یہ دنیا کے اندر بنائے ہوئے یہ جو بابا ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات ہیں. اللہ کی کائنات میں ان کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. زمین کو پیدا کرنے والا رب ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا رب ہے، دنیا کے اندر روشنی کو برپا کرنے والا رب ہے، تاریکی بھی لانے والا رب ہے، تمام کائنات کے تمام ضروریات کو پورا کرنے والا رب ہے. تو پھر ایسے مخلوقات جن کا اس کائنات کے اندر کوئی عمل دخل نہیں، تم کو جھکنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور روشنی اور تاریکی کو بنایا، لیکن پھر بھی یہ کافر لوگ اس اللہ کے برابری میں اللہ کی مخلوقات کو قرار دیتے ہیں. محترم سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بہت ہی نصیحت آمیز بات کہی ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. اللہ فرماتے ہیں وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے لیے ایک وقت کو مقرر کیا اور اس کے پاس بھی ایک وقت مقرر ہے، پھر تم شک کرتے ہو. دراصل یہ جو شک والی بات ہے، مشرکین مکہ قیامت کے بارے میں شک کرتے تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد انسان مٹی میں مل جائے گا، پھر وہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ آخرت کا تصور، دوبارہ پیدا ہونا، یہ سب بکواس بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. تم کو مٹی سے پیدا کیا یعنی تمہارے ابو البشر آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. تم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی نسل سے تمہاری تمام ضروریات کو مٹی میں ہی رکھ دی. جو کچھ تم کھاتے ہو، پیتے ہو، تمہاری زندگی کی ضروریات ہے، یہ زمین چھوڑ کر کے انسان نہیں رہ سکتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ چاول کھاتے ہیں تو چاول مٹی نہیں ہے. یہ سب بیوقوفانہ سوچ ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ ہمیں گوشت کھا لیتی بکرے کا اور بیل کا اور مرغے کا تو ہمیں مٹی چھوڑ کر کے انسان رہ نہیں سکتا ہے. انسان کی تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی میں ہی رکھا ہے، اسی زمین کے اندر رکھا ہے. زمین ہے، وہیں سے ضرورت پوری ہو رہی ہے انسان کی. اگر چاول کھا رہا ہے تو وہ بھی زمین سے ہی نکل رہا ہے. اگر یہ جانور کا گوشت کھا رہا ہے تو وہ بھی زمین سے نکلے ہوئے چارے کو ہی کھا کر کے موٹا ہوتا ہے، فروا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے گوشت کو ہم کھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو البشر آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور تم کو ان کی نسل میں بنایا اور تمہاری تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے جوڑ دیا. اور ایک وقت آئے گا جس کو اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے، موت. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم کو اسی مٹی میں ملا دے گا
اور پھر ایک وقت مقرر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے قیامت کا دن، پھر اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا، اسی مٹی سے نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر ذرا اس پر غور کرو اے انسانوں، تو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر شک رہے گا اور نہ ہی قیامت کے دن پر شک رہے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے ہی انسان کو پیدا کر رہا ہے اور پھر مرنے کے بعد وہ مٹی میں ہی مل جا رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ قیامت کے میدان میں تم کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا تھا اس وقت تمہارا کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی سیمپل نہیں تھا۔ ابھی کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب کسی کمپنی کی طرف سے کپڑے کا یا کسی بھی چیز کا آرڈر آتا ہے تو پہلے اس کا سیمپل آتا ہے، سیمپل بالکل اسی طرح کا تیار کرنا ہے۔ جب سیمپل آتا ہے تو اس سیمپل کو دیکھ کر کے 1000 2000 5000 10,000 لاکھ کتنا ہوتا ہے کاریگر تیار کر دیتا ہے۔ رب العالمین نے تو بغیر سیمپل کے تم کو پہلے پیدا کیا، بغیر سیمپل کے پیدا کیا۔ اب جب تم کو رب العالمین نے پہلے پیدا کر دیا مٹی سے اور پھر مٹی میں تم مدغم ہو گئے، تو کیا رب العالمین دوبارہ تم کو نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ اگر اس پر غور کرو تو نہ تو اللہ پر شک رہے گا اور نہ ہی قیامت کے دن پر شک رہے گا۔ محترم سامعین کرام، اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم ترین بات کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر، اس سے پہلے میں بتلا دوں، یہ جو آیت نمبر 2 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے لیے ایک وقت کو مقرر کیا اور اس کے پاس بھی ایک وقت مقرر ہے، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ تو یہاں پر جو پہلا وقت مقرر ہے اس سے مراد انسان کی موت ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو ہم لوگ جب تک چل پھر رہے ہیں تب تک ہمارے وارے نیارے ہو رہے ہیں، ہمیں ہریالیاں سوج رہی ہیں، مرنے کے بعد ہی قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ موت کو رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت صغریٰ کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرا، قیامت وہیں سے شروع، مرا قیامت وہیں سے شروع، کیونکہ مرنے کے فوراً بعد قبر میں جائیں گے تو پھر آپ سے پوچھ گچھ شروع ہو جائے گا، کیا کر کے آئے دنیا میں، دین کے بارے میں کیا کیا، رب العالمین کے بارے میں کیا کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا، پوچھا جائے گا۔ وہاں پر مومن اور منافق میں فرق ہو جائے گا، مومن اور کافر میں فرق تو ہے ہی، یہ مومن منافق میں فرق ہو جائے گا۔ جو منافقین ہوں گے ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ہاں 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 کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا، اور جو مومنین ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارا رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمارا دین تو دین اسلام ہے۔ ابھی کتنی سلیس انداز میں کہہ دے رہا ہوں، یہ سلیس انداز نہیں رہے گا، اندر تک ڈھیلا ہو جائے گا، ہاں ہاں کے علاوہ کچھ نہیں نکل پائے گا۔ مومن اور منافق میں وہیں سے فرق ہو جائے گا، وہیں سے قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا جو وقت مقرر ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ وہ تمہارے پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے جو بالکل چھپا کر کے کرتے ہو تاکہ لوگ سمجھے نہیں۔ انسان چھپا کے ہر طرح کے کام کرتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے والا بھی کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگلے آدمی کو معلوم نہیں ہو سکا، اور دوسری طرح کی بھی کام کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے چھپے ہوئے بات کو بھی جانتا ہے اور تمہارے کھلے ہوئے بات کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تمہارے کرتوت ہیں، کام ہے، اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارے اوپر آسمان ہے اور تمہارے نیچے زمین ہے، آسمان و زمین کے درمیان بلکہ پورے کائنات کے اندر جو نظام ہے وہ پورا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پورا نظام رب العالمین کے اختیار میں ہے، ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی جان رہا ہے، تمہارے باطن کو بھی جان رہا ہے، تمہارے وہ اعمال بھی جان رہا ہے جو تم لوگوں کے سامنے کر رہے ہو، تمہارے وہ ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھ رہا ہے جو تم لوگوں کے پیچھے کر رہے ہو، تمہارے دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے، تمہارے آنکھوں کی خیانت تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، دلوں میں اٹھنے والے وسوسے کو بھی رب العالمین جانتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے رہو، دنیا کے اندر ویسے ہی اعمال انجام دو جس کو رب العالمین پسند کرتا ہے۔ یہاں پر جو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، اسی سے بعض گمراہ کن لوگوں نے یہ عقیدہ ایجاد کر دیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اور بعض لوگوں نے یہ عقیدہ اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے اندر ہے، انسان کے اندر بھی ہے، حیوان کے اندر بھی. بعض دیکھیں گے نا، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں میں بستا ہے، ہمارا بھگوان تو ہمارے دل میں بستا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں نہیں بستا ہے. اللہ عرش پہ ہے، اپنے عرش پہ مستوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پر فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان کیا ہے واضح طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے. صحابی سے پوچھا کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابیہ سے، تو صحابیہ نے کہا کہ آسمان پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کو اپنے اختیار میں رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں عرش پہ مستوی ہے، لیکن رب العالمین کا علم، رب العالمین کی قدرت، رب العالمین کا سمع، رب العالمین کا دیکھنا سننا، یہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی بار بیان کیا، بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جب سخت کالی رات ہو، اس سخت کالی رات میں سخت سیاہ پتھر ہو، کالا پتھر ہو، اس کالے پتھر پہ کالی چمٹی جب رینگتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دھمک کو بھی سنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے پورے کائنات کے اوپر ہر وقت محیط ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو عقیدہ ہے وہ گمراہ کن عقیدہ ہے، جس کے بارے میں بعض ائمہ نے کہا کہ اگر جو عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے وہ کافر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.